علامہ اقبال کی تعلیم اور سفر یورپ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو۔ علامہ اقبال کی بات اسلم کی زبان میں 25 دسمبر 1905 کل کی بات ہے۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے برٹش انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹورنٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کے جب وہاں رہائش تھے، قیام کے بندوبست کالج سے باہر کیا، یعنی آپ کی رہائش ہاسٹل میں نہیں تھی، ہاسٹل سے باہر، کالج سے باہر آپ کی رہائش تھی۔ آپ نے رہائش اختیار کیا انگلینڈ میں۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر یعنی مور دین 32 ڈیز ہی گزرے تھے کہ بیرسٹری کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا بیرسٹری کے لیے، اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل استاد، انٹیلیجنٹ، ہونہار، اچھا استاد سے رہنمائی حاصل کرنے لگے۔ آپ خوش نصیب ہوں گے اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا استاد بھی ہو۔ بعد میں آپ یعنی اقبال جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں PhD، فلسفی میں ڈاکٹریٹ آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ سر عبدالقادر بھی یہیں رہا کرتے تھے جرمن میں۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میگ ٹیگرڈ اور وارڈ اور براؤن اور نیکلس جیسی نادر روزگار اور شہرۂ آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ یہ جو لوگ تھے یہ بہت مشہور اپنے اپنے کتب، اپنے اپنے علم میں تھے۔ کون کون لوگ؟ ان کا نام، ایک کا نام وائٹ ہیڈ تھا، ایک کا نام میگ ٹیگرٹ تھا، ایک وارڈ تھا، ایک براؤن نام کا استاد تھا، اور نیکلس نام کا ایک استاد تھا جو کافی معروف و مشہور تھا۔ میگ ٹیگرٹ اور نیکلس کے ساتھ اقبال کے قریبی رابطے، اقبال کے ربط و ضبط بڑھ گئے، بلکہ نیکلس کے ساتھ تو برابر کی دوستی اور بے تکلفی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ البتہ میگ ٹیگرٹ کی جلالت علمی کے ساتھ ان کی عمر بھی تھی۔ وہ اقبال سے خاصے بڑے عمر کے تھے، جبکہ نیکلس کے ساتھ سن یعنی ان کی جو ایج ڈفرینسز اتنا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میگ ٹیگرٹ ٹرینٹی کالج میں کانٹ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھنے لگے، خود بھی انگلستان کے بڑے فلسفیوں میں گنے جاتے تھے۔ براؤن اور نیکلس عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو عربی فارسی بہت اچھی طرح آتی تھی۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، جو پڑھے گا، جو سیکھے گا وہی سکھائے گا، جو سیکھے گا وہی پائے گا۔ تو مسٹر براؤن اور مسٹر نیکلس عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر نیکلس نے علامہ اقبال کی فارسی مصنوع میں اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا، جو اگرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا، مگر اس کی وجہ سے انگریزی خواہ یورپ شاعروں اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کا جزوی
سا تعارف ضرور ہو گیا اس کے اس استاد کی وجہ سے۔ انگلستان سے آنے کے بعد بھی اقبال کی میگ ٹیگرٹ اور مسٹر نیکلس سے خط و کتابت جاری رہی، چٹھی سے دوستی کا سلسلہ جاری رہا۔ آئرلینڈ جو کیمبرج میں نہیں پڑھایا کرتے تھے، لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے، لیکن اقبال بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ان کا مشورہ، یعنی آئرلینڈ کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھایا کرتے تھے۔ انہی کے کہنے پر میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی، یعنی جرمن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ کیمبرج سے بی اے کرنے کے بعد جولائی 1907 ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان بھی سیکھ سکے۔ جہاں رہتا ہے وہاں کی زبان بھی آپ کو سیکھنا چاہیے، تو جرمن زبان سیکھنے کے لیے آپ ہائیڈلبرگ چلے گئے۔ میونخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہونے لگی، یعنی تیاری کرنے لگے جو اسی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں 4 ماہ گزارنے کے بعد ایران میں مابعد الطبیعت کے ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کے مرحلے میں ابھی مرحلہ رہتا تھا علامہ اقبال کا ایک وائوا وائس جس کو بولتے ہیں، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر گئے، یعنی وہ سارے امتحانات پاس کر گئے۔ 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری علامہ اقبال کو دے دیا۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا، انتصاب آرنلڈ کے نام سے۔ یہ تھا علامہ اقبال کا ایک سرسری جائزہ۔ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، اپنے علمی کاوشوں کا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال ضرور کرتے رہیے۔